بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد الاشباب والنظائر میں فن ثانی سے کتاب الاکراہ کا درس جی اکراہ اکراہ یکرہ اکراہ کسی کو مجبور کرنا اکراہ اختیار کے منافی ہے اور بندے اپنے افعال کے مکلف ہیں جبکہ ان کو قدرت و اختیار ہو ہر حکم بشرط قدرت ہے نا یہ جی اگر قدرت ہی نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے ان اللہ لا یکلف اللہ نفسا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تو جب اختیار ہی ختم تو احکام پر اثر پڑتا ہے تو جبر و اکراہ منافی اختیار ہے جی جی تو اسی کو اکراہ ملجی کہتے ہیں گویا کہ اکراہ دو طرح کے ایک اکراہ ملجی اور ایک اکراہ غیر ملجی یعنی مجبور کر دے کہ اس کے کیے بغیر چارہ کار نہ ہو اور غیر ملجی ہے تو اس کا مطلب مجبوری یعنی پریشر تو بنا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ نہ کرے تو اس کا گزارا نہ ہو تو اکراہ ملجی جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے احکام میں کس حد تک اس کی تفصیل آپ کو کتب فقہ میں مل جائے گی یہاں کچھ بنیادی باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں اور کچھ ضوابط کے ساتھ ساتھ فروع اور استثناءات ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اکراہ دو طرح سے ہو سکتا ہے یا تو یہ کہ جان سے مارنے کی دھمکی ہو یا کسی عضو کو تلف کرنے کی دھمکی ہو قتل یا تلف عضو کی عضو تلف کرنے کی یہی اکراہ ملجی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی اکراہ ہے کہ قید و بند میں ڈال دیں گے پاؤں میں زنجیر اور بیڑیاں ڈال دیں گے اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ بھی اکراہ ہے جی تو یہ دونوں اکراہ ہے کیونکہ کون قید و بند کی صحبتیں اٹھانے جائے گا اس سے بچے آدمی اور کر گزرے جو جس سے آدمی قید و بند کی صحبتوں سے بچ سکے تو اس لیے فرمایا ہے ان حضرات نے کہ فقہاء نے کہ اگر اکراہ ملجی ہو یعنی جان سے مارنے کی دھمکی یا کسی عضو کے تلف کرنے کی دھمکی تو عضو تلف کرنے کا بھی معاملہ جان سے مارنے کے قریب ہوتا ہے کون آدمی تیار ہوگا اپنا ہاتھ کٹوانے کے لیے ہیں تو اس میں یہ معتبر ہے اقوال اور اعمال دونوں میں کہ پھر وہ چیز ہوتی نہیں ہے اس کا اثر نہیں پڑتا ہے بندے پر بندہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا اگر ایسا اکراہ ہے تو چاہے قول والی بات ہو یا فعل والی بات ہو وہ بندہ کر گزرے اور وہ مکلف نہیں ہے یعنی اس کا اثر نہیں پڑے گا اور اقوال کا مطلب یہ ہوا کہ کہہ دیا تم ایجاب بیچ دو شادی کرو طلاق دو آزاد کرو زبان سے کچھ یا کسی قسم کا عقد بے عقد اجارہ اور اعمال کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا سامان اٹھا کے سمندر میں پھینک دو کسی کو دے دو اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب دونوں میں مؤثر ہے کون اکراہ ملجی جو قتل کی دھمکی کے ساتھ ہو اور حبس وغیرہ کی دھمکی کے ساتھ ہو تو اقوال میں معتبر ہے اعمال میں معتبر نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان جی کہ مگر وہ بندہ وہ مرفوع القلم ہے معفو عنہ ہے کہ جس کو مجبور کیا گیا ہو اور وہ
دل کے ساتھ مطمئن ہو ایمان پر، یعنی کلمہ کفر جاری کرنے کے معاملے میں، کلمہ کفر جاری کرنے کے معاملے میں اگر وہ کلمہ کفر جاری کرتا ہے اور اکراہ کا شکار ہے وہ، تو کلمہ کفر جاری کرنے سے کفر کا حکم نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، دل میں ایمان ہو۔ تو اس کی وجہ یہ بھی کہ اصل حقیقت ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، تو جو شرط اجرائے احکام اسلام ہے یعنی اقرار باللسان، وہی مفقود ہوا، اور اس کے لیے عذر ہے کہ اس نے اقرار کیا ہے، کسی نے اسے مجبور کیا ہے۔ تو نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ اقرار زبان سے بول دینے میں اقرار مؤثر ہے، کہ اس کی وجہ سے بندہ ماخوذ نہیں ہوگا اور مسلوب الایمان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب اسی طرح سے علماء نے یہ بیان کیا ہے رخصت و عزیمت کے معاملات میں کہ اگر شراب جو ہے وہ پینے کی نوبت آ گئی جان بچانے کے لیے، یا مردار کھانے کی نوبت آ گئی جان بچانے کے لیے، تو اس میں اس نے جو ہے وہ احتیاط کیا، اجتناب کیا اور مر گیا، حرام چیز یا شراب وغیرہ نہ پیا اور مر گیا، تو معجور نہیں ہوگا وہ معجور یعنی اجر و ثواب کا کام اس نے نہیں کیا، کیونکہ حالت اضطرار میں امت جو ہے مرتفع ہو گئی تھی، تو جان بچانے کے لیے جان بچانا بھی واجب ہے، تو اس چیز سے اس نے اجتناب کیا جو اس کے لیے حرام نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے اس نے جان کو گنوایا۔ لیکن یہی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ وہ اکراہ ہے کہ اس میں کلمہ کفر بہرحال حرام ہے، حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ مجبور کر دیا گیا ہے تو اس سے وہ معذور قرار دیا جاتا ہے، لیکن حرمت باقی رہتی ہے، حرمت باقی رہتی ہے کلمہ کفر زبان سے جاری کرنے کی، کیونکہ وہ قبیل عین ہی ہے نا، تو اس لیے اس کی حرمت باقی ہے۔ اب اگر کوئی احتیاط کرے، اجتناب کرے کلمہ کفر بولنے سے، اور اس کی وجہ سے وہ مارا جائے، تو یہ معجور ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ معجور ہوگا۔ تو چلیے اقرا کے معاملات اور دیکھتے ہیں۔ ہاں، فرماتے ہیں بیع المکرہ یخالف البیع الفاسد فی اربعین، 4 امور میں بیع مکرہ بیع فاسد کے برخلاف ہے، جو حکم بیع فاسد کا ہے وہی حکم بیع مکرہ کا نہیں ہے، 4 امور ہیں جی۔ تو اس میں یہ جو 4 امور ہیں ان کا تذکرہ تو آگے ہے، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بیع مکرہ بیع فاسد ہے یا بیع باطل ہے، یہ تو پہلے طے کرنا ہوگا نا۔ اب دیکھیے، تلاش کریے کتابوں میں، اقراء کے ساتھ کی گئی بیع جو ہے وہ فاسد ہے یا باطل ہے۔ باطل تو پتہ ہے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور فاسد کا وجود ہوتا ہے لیکن اس میں بس میں نقص ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے بیع کی جو تعریف ہے، جو ارکان ہے، ارکان میں سے کوئی کمی رہے تو باطل ہے۔ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، تو ترازی نہیں ہے یہاں پہ، ترازی ہی نہیں ہے، اقراء میں کہاں ترازی ہے؟ آپ نے گن پوائنٹ پر اس کو کہہ دیا کہ بیچو اپنا گھر، ورنہ خیریت نہیں ہوگی، مار ڈالیں گے، اس نے بیچ دیا، تو ترازی کہاں ہے؟ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ بیع باطل ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ جائز بعد میں اجازت دیتے تو نافذ ہوگی، اس کا مطلب یہ باطل نہیں ہے، کیونکہ باطل ہوتی تو بعد میں کیسے جائز ہو جاتی؟ یہ تو تب ہوتا جبکہ وہ چیز موجود ہے لیکن اس میں شرعاً کوئی خرابی ہے، تو فساد کا ازالہ کر دیجیے، اب چیز صحیح ہو جائے گی۔ تو مبادرۃ المال بالمال جو ہے نا، یہی رکن ہے، ایجاب و قبول رکن ہے، دونوں طرف مال ہونا یہ رکن ہے،
ایک طرف مال ہی نہ ہو، دونوں طرف مال ہی نہ ہو، مال متقوم ہی نہ ہو، تو یہ بے کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ اور رضامندی نہیں ہے تو اس سے فساد لازم آئے گا۔ گویا کہ اکراہ والی بے جو ہے وہ ایسی بے ہے کہ اس میں فساد ہے جی۔ لیکن ساری باتیں دیکھ کر کے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بے مکرہ بے فاسد ہیں اور بے باطل کے درمیانی حیثیت رکھتی ہے، کچھ وجوہ سے باطل ہے، کچھ وجوہ سے فاسد ہے، اور جن وجوہ سے باطل کی طرف معاملہ جا رہا ہے ان کو بھی بیان یہاں پہ کیا، جن وجوہ سے فاسد کی طرف جا رہا ہے ان کا بیان بھی یہاں پر ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ جب یہ کہہ دیا کہ بیع المکرہ یخالف البیع الفاسد، تو دونوں کو برابر رکھا نا، ہے نا، ورنہ باطل ہو اور فاسد ہو تو باطل کا فاسد سے کیا مقابلہ؟ باطل کا تو وجود ہی نہیں ہے، فاسد تو ہے، اس کا مطلب کہ بیع مکرہ کو بیع فاسد کے درجے میں رکھا، لیکن بیع فاسد کے مقابل تھوڑا سا الگ ہے، تبھی تو یہ چار امور میں بیع مکرہ بیع فاسد سے چار امور میں الگ ہے۔ اب وہ چار امور کیا ہیں؟ یجوز بالاجازت بخلاف الفاسد، اگر اجازت دے دیں تو یہ بیع مکرہ جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، برخلاف بیع فاسد کے، کہ اس میں وصف کی کمی ہے، آپ جائز کرنے وہ خلاف شرع ہے، ناجائز ہے، جائز کر دینے سے جائز نہیں ہو جائے گی، تو وہاں پہ مالک جو ہے وہ مسلط کرتا ہے، تسلیط کرتا ہے، دیتا ہے، وہ مبی کو حوالے کرتا ہے، وہ اجازت دیتا ہے، وہ اس کے باوجود بیع فاسد واجب ہے نا، توڑ دیں تو اس میں تو اجازت ہوتی ہے، اپنی مرضی سے ہی تو وہ کرتا ہے، کون؟ بائع، اور اس نے بھی اپنی مرضی سے کیا ہے تو کون وہاں پہ مجبور کر رہا ہے؟ تو اجازت بھی اس کی، تو بیع فاسد میں اگر بائع نے اجازت دے دی تب بھی وہ غیر مشروع رہے گی، تو غیر مشروع ہی رہے گی، اور قبضے کے بعد مبی کا بندہ مالک ہو جائے گا تو مالک ہوگا، لیکن تصرفات ناجائز ہیں تو ناجائز ہی رہیں گے، اگرچہ اس نے بائع نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن بیع مکرہ میں چونکہ اس نے اس کی رضامندی نہیں لی تھی، مجبور کیا تھا بیچنے کے لیے، اور اس طرح سے پیسہ دے کر کے وہ مال لے کے چلا گیا تھا، کل کو مکرہ نے اجازت دے دی تو ترازی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا نا، جو کچھ کمی تھی ترازی نہ ہونے کی وجہ سے تھی وہ ہو گئی، تو اس لیے بیع مکرہ اجازت سے جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، اور یہاں جواز بمانے صحت نہیں بمانے حلت ہیں، برخلاف بیع فاسد کے کہ بائع وہاں اجازت بھی دے دے تب بھی وہ جائز نہیں ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرے امر میں اختلاف، کون سا دوسرا امر ہے؟ وَيَنْتَقِضُ تصرف المشتری منہ، کہ مکرہ منہ ضمیر کا مرجع مکرہ ہے جی، کہ مکرہ سے جو خریدے گا مال، وہ خریدار اگر اس میں تصرف کرے گا تو وہ تصرف نافذ نہیں ہوگا بیع مکرہ میں، اکراہ والی بیع میں جس نے خریدا ہے وہ اگر آگے کو بیچ دیتا ہے یا ہبہ کر دیتا ہے نا، یا اس طرح کے کچھ تصرفات کر دیتا ہے، وہ تصرف منقوض ہوگا، ٹوٹ جائے گا، جبکہ بیع فاسد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تصرف نافذ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑے مسائل آپ نے، مالک ہو جاتا ہے نا وہ قبضے کے بعد، تو وہ اگر ہبہ کر دے تو ہبہ ہو گیا، اور بیچ دے تو بیچ دیا، لیکن مکرہ سے خریدنے والا خریدنے کے بعد اگر وہ آگے بیچ دے گا تو یہ نافذ نہیں ہے جی۔ دو چیز ہو گئی۔ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ دُونَ الْقَبْضِ، تیسرا معاملہ ہے کہ قیمت کا اعتبار ہوگا اعتاق کے قبضے کے وقت کی، کس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیع فاسد میں قبضے کے وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ زید نے بکر کو حکم دیا اکراہ کے طور پر
کہ تم اپنا غلام ہاں بیچ دو، نہیں بیچ دو، تم غلام اپنا بیچ دو ورنہ میں جان سے مار ڈالوں گا۔ تم نے اگر اپنا غلام نہیں بیچا تو، اور اس نے اس دھمکی کی وجہ سے، اور سمجھ رہا تھا کہ یہ تو واقعی دماغ کا سنکا ہے، واقعی مار ڈالے گا مجھ کو، یہ بندر بھپکی نہیں ہے، تو اس لیے وہ ڈر گیا، اور اس کی وجہ سے بکر نے کیا کیا، بیچ دیا عمرو کو، عمرو نے خرید لیا۔ تو عمرو نے جب خرید لیا تو اس کے بعد قبضہ بھی کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد اس غلام کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، اور حالت اکرام میں بیع ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جس مکرہ نے اسے بیچا ہے وہ بیع درست تو ہے نہیں ہیں، اور اس کے سارے تصرفات تو نافذ ہوں گے نہیں، لیکن اعتاق آزادی والے تصرف نافذ ہوتا ہے۔ مشتری جس نے خریدا ہے مکرہ سے، اس نے غلام کو کیا کیا، تو آزاد کرنے سے پہلے قبضہ تو ہوگا، قبضہ کیا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ بیع فاسد میں یہ تھا کہ قبضے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، یہاں پر وہ بات نہیں ہے۔ تو اگر بیع فاسد کے طور پر اس نے اپنا غلام بیچا تھا اور مشتری نے اسے آزاد کیا، تو وہ غلام مضمون ہوگا۔ تو آزادی یعنی جب قبضہ کیا وہ ایک وقت کی بات ہے، اور جب آزاد کیا 6 مہینے کے بعد، تو کسی چیز کا ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے نا، تو یہ قیمت لے گا، کیا نام ہے، مکرہ مشتری سے قبضے کے دن کی بیع فاسد میں، کیونکہ اس کی ملکیت ثابت کب سے ہوئی ہے، جب قبضہ کیا، تو قبضے کے دن کی قیمت یہ لے گا، کون، مکرہ لے گا، کس سے، مشتری سے۔ لیکن اگر یہ بیع فاسد والی بات ہے، بائع کہیے، مکرہ مت کہیے وہاں پہ، لیکن مکرہ کے معاملے میں یہ کہ اس نے کسی نے اسے جان کی دھمکی دے کر کے بچوایا، اس نے بیچ دیا، اور خریدار نے خریدا، قبضہ بھی کر لیا، اور قبضہ کرنے کے 6 مہینے کے بعد آزاد کر دیا، تو آزادی نافذ ہو جائے گی۔ تو صرف قبضے سے وہ بات حاصل نہیں ہوگی، وہ مال مکرہ کی ملکیت سے نہیں نکلی، تو اب اس کو یہ مانا جائے گا کہ کسی نے جبرن اس کا مال لے لیا ہے، تو اس کا مال مضمون ہوگا نا، اس نے اپنی مرضی سے تو دیا نہیں ہے۔ تو زمان جب اگر وہ چیز موجود ہے تو واپس کرو، اور اگر جو ہے نا اس کی ملکیت سے نکلا کب، ضائع ہوا کب، مکرہ کی ملکیت سے نکلا کب، جب اس نے آزاد کیا، جب اس نے آزاد کیا، تو اس لیے مکرہ کب کی قیمت لے گا، آزادی کے وقت اعتاق کی قیمت، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھی فرق ہے، قیمت کا اعتبار وقت اعتاق کی قیمت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ قبضے کے وقت کی قیمت کا۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اب چوتھی چیز دیکھ لیجئے کہ والثمن والمثمن امانۃ فی ید المکرہ مضمون فی ید غیرہ، کہتے ہیں ثمن اور مسمن مکرہ کے ہاتھ میں امانت ہے اور غیر کے ہاتھ میں مضمون ہے، یعنی لائق تاوان ہے، امانت نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ مکرہ کے ہاتھ میں، یعنی مکرہ سے کہا گیا کہ تم اپنا مال بیچ دو، خیریت اسی میں ہے، نہیں بیچو گے تو جان سے ہاں مار ڈالوں گا، مجبوراً اس نے کیا کیا، بیچ دیا۔ تو جب بیچ دیا تو مال گیا اس کے پاس سے، اور عوض میں اسے کیا ملا، ثمن ہے۔ یا پھر یہ کہ کسی سے، زید سے کہا کہ تم اگر اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو یہ گھر خرید لو، کیا یہ گھر خرید لو، اور نہیں خریدو گے نا تو پھر
خیریت نہیں ہے، جان سے مار ڈالیں گے، تو اس نے مجبوراً خریدنا پڑا۔ جب خریدنا پڑا تو سمن اس نے ادا کیا تو مسمن اس کو ملا، تو اس صورت میں سمن، اس صورت میں مسمن۔ مکرہ کے ہاتھ میں جب سمن ہو یا مسمن ہو تو وہ کیا ہے؟ امانت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا نا، ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مال اس کی رضامندی کے بغیر گیا کسی کے پاس، لیکن اس نے جو چیز دی ہے اس کے پاس، اس کے ہاتھوں، وہ تو اس نے اپنی رضامندی سے دی ہے، تو غیر، اچھا یہ بیع درست ہے نہیں، تو اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سمن اس کے پاس آیا تو سمن اس کا ہو گیا؟ یا مشتری اگر مکرہ تھا تو مبی اس کے پاس پہنچ گیا تو مبی اس کا ہو گیا؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ جس کا ہے اسی کا رہے گا۔ تو اس کی پوزیشن یہی بنی کہ مال پر قبضہ دیا گیا بتسلیط المالک، مالک نے اپنی اجازت سے اس کے قبضے میں مال دیا، وہ مال مالک کا ہے اور اپنی مرضی سے اس نے کسی کے ہاتھ میں دیا، تو ایسی چیز امانت ہوتی ہے نا، اس نے جبرن تھوڑی لیا ہے، جبرن تم نے اس کا مال دلوایا کسی اور کو، سمن اس کو ملا، تو دینے والے نے سمن اپنی مرضی سے دیا، تو اس لیے سمن مکرہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ امانت ہے، اور مشتری کو اگر اکراہ کیا گیا تو مال جو اس کے پاس پہنچا ہے، پیسہ تو اس سے لیا گیا جبرن، لیکن مال اس کے پاس پہنچا رضامندی سے دوسری پارٹی کی، تو مسمن اس کے پاس جو ہے نا کیا ہے؟ اس کی حیثیت مبی کی نہیں ہے، اس کی حیثیت بس اتنی ہے کہ مقبوض بے اذن المالک۔ تو غاصب کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ غصب کی صورت تو ہے نہیں، بس یہ کہ اس کے پاس کسی کا مال مالک کی اجازت سے آ گیا، تو اس لیے سمن اور مسمن اگر مکرہ کے ہاتھ میں آ گئے تو ہاں، لیکن امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہلاک ہو جائے تو تاوان نہیں ہے جب تک کہ تعدی نہ ہو، لیکن دوسرے کے ہاتھ میں یہ امانت نہیں ہے، دوسرے کے ہاتھ میں یعنی جس کو مجبور کیا گیا ہے، تو جس نے مجبور کیا ہے اس کے پاس بیچنے پہ مجبور کیا، تو جس نے مجبور کیا اس کے پاس وہ پہنچا تو وہ تو جبر کے طور پہ پہنچا ہے نا، وہ کہاں اجازت دے رہا؟ آپ نے بائع کو مجبور کیا ہے بیچنے پہ، تو مجبوراً اس نے بیچ دیا، تو مال بائع کا اس کے قبضے سے نکلا اور مکرہ کے قبضے میں گیا، تو اجازت و مرضی سے گیا، اجازت سے تو نہیں گیا، آپ نے تو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اس کو، بغیر اجازت گیا، تو مغصوب کے درجے میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مضمون نہیں ہوگا، تاوان دینا پڑے گا نا، تو وہی معاملہ اس کا بھی ایک صورت میں اگر اقرار جو ہے نا بائع کے ساتھ کیا تو، یا اقرار مشتری کے ساتھ کیا تو، سمن اور مسمن دوسری پارٹی کے ہاتھ میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پہلے کے ہاتھ میں امانت ہے، دوسرے کے ہاتھ میں امانت نہیں ہے، لہذا اگر ہلاک ہو جائے بغیر اس کے کیے سے تب بھی اس کو تاوان دینا پڑے گا، قضا فی المشتبہ۔ یہ چوتھا مسئلہ تھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معاملہ جو ہے نا بیع فاسد کا نہیں ہے، کیونکہ قبضے کے بعد مبی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ مشتری ہو جاتا ہے نا، جب وہ مبی کا مالک ہو گیا تو سمن اب کس کی ملکیت میں؟ بائع کے، کیونکہ سمن بھی اس کی ملک میں ہو اور مبی بھی اس کے ملک میں ہو، تو جناب لیجئے طرفین ایک ہی بندے کے کی ملک میں آ گئے عوضین، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو امانت کیسے؟ بیع فاسد میں سمن یا مسمن جو ہے نا وہ بائع کے ہاتھ میں امانت نہیں ہے، مشتری کے ہاتھ میں بھی امانت نہیں ہے، ورنہ پھر وہ اس کے تصرفات نافذ ہوتے کیسے؟ اتنی بات ہو گئی؟ تو یہ چار امور ہیں جن میں بیع مکرہ بیع فاسد سے مخالف ہے، الگ ہے۔ چلیے کہتے ہیں امر السلطان اکراہ وَإِن لَّمْ يَتَوَعَّدْهُ وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَا،
جی سلطان کا حکم اکراہ ہے اگرچہ دھمکی نہ دے، اور غیر سلطان کا حکم اکراہ نہیں ہے، ہیں؟ تو اس لیے یہ آپ نے کہیں شاید وہ رسم المفتی میں پڑھا ہے کہ امام کا قول یہی ہے کہ اکراہ کا تحقق جو ہے نا صرف سلطان سے ہو سکتا ہے، غیر سلطان عام آدمی سے اکراہ کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ لیکن متاخرین نے یہ فرمایا کہ نہیں، اکراہ کا تعلق غیر سے بھی ہو سکتا ہے، کہ اب لوگ جو ہے نا غلط قسم کے تصرفات سے اجتناب نہیں کرتے، جان سے مارنے کی بات ہے تو کوئی بھی دھاردار آلہ لے کر کے مار سکتا ہے، تو دھمکی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کر گزرے، لیکن اصل میں جب خیر کا زمانہ تھا تو یہ ہے کہ یہ جو اکراہ ہے یہ ہمیشہ سلطان ہی اکراہ پر قادر ہے، جلاد کون رکھتا ہے؟ سلطان رکھتا ہے نا۔ قتل کرنے کا حق جو ہے، قصاص کے نفاذ کا معاملہ، حدود کے نفاذ کا معاملہ سلطان اسلام کے پاس ہے، تو اس لیے اکراہ کس سے متحقق ہے؟ سلطان سے۔ سلطان کا مطلب یہی ہو گیا کہ جو بھی امیر ہو، سلطان اسلام ہے یا پھر علاقے کا امیر ہے، تو وہ قید و بند میں ڈال سکتا ہے، وہ جو کہے گا وہ کر سکتا ہے، اور ایک عام آدمی جو کہے گا وہ نہیں کر سکتا۔ تو امر السلطان اکراہ، اس کا حکم ہی اکراہ ہے اگرچہ دھمکی نہ دے، اور غیر کا حکم جو ہے نا اکراہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ سلطان اگر دھمکی نہ دے تب بھی اکراہ ہے، اس کا حکم ہی، اور غیر سلطان کا حکم جو ہے نا جب تک کی دھمکی نہ دے اکراہ نہیں ہے، صرف کہہ دے کہ یہ کر دو تو اسی اکراہ نہیں ہے، کریں جانے کا کیا کر لو گے۔ لیکن اگر دھمکی دے رہا ہے تو پھر اب دیکھا جائے گا کہ وہ دھمکی جس بات کی دے رہا ہے کیا وہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکو قسم کے لوگ ہوں، چور اچکے، ایسے ظالم جابر، وہ کر سکے تو پھر وہ ہو جائے گا۔ چلیے استثناء دیکھیے، الا ان يعلم بدلالة الحال انه لو لم يمتثل، یا ان يعلم بدلالة الحال انه لو لم يمتثل امره يقتله او يقطع يده او يضربه ضربا يخاف على نفسه او تلف عضوه كما في منية المفتي۔ تو غیر سلطان اگر حکم دے تو یہ اکراہ نہیں ہے، اسی سے استثناء، مگر تب کہ وہ دلالت حال سے جانے کہ اگر وہ اس کا حکم نہ مانے تو وہ اسے مار ڈالے گا، یا اس کا ہاتھ کاٹ دے گا، یا ایسی مار مارے گا کہ جس سے اس کی جان پر بنائے یا اس کا عضو تلف ہو جائے، کما فی منیت المفتی۔ بات ہو گئی؟ تو سلطان تو خالی کہہ دینا کہ ایسا کرو، یا پھر دھمکی بھی دے دے ورنہ قتل کر دیں گے ہم، تو یہ سب جانتے ہیں کہ سلطان اس پر قادر ہے، کہ اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس اسلحے ہیں، اس کے پاس جلاد ہیں، سب کچھ ہے، لا و لشکر ہے، وہ کر دے گا۔ لیکن غیر سلطان اگر ایسی بات کہے تو اکراہ نہیں ہے، مگر تب جب کہ دلالت حال سے معلوم ہو کہ وہ کر سکتا ہے۔ دلالت حال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تلوار آپ نے دیکھی ہے، گن موجود ہے، گھر پہ موجود ہے، پتا ہو آپ کو، کبھی شکار کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا تھا، اور اندازہ ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ کسی کو کوئی بات بولتا ہے تو کر بھی گزرتا ہے۔ تو حالت یہ بتا رہی ہے کہ جس بات کی وہ دھمکی دیتا ہے وہ کر گزرتا ہے، تو اس طرح سے پتا چل جائے کہ اگر یہ اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ مار ڈالے گا، یا اس کا ہاتھ کاٹ دے گا، یا ایسی مار مارے گا جس سے جان یا عضو کا نقصان ہو جائے، تو یہ بھی دھمکی ہے، اکراہ ہے۔ چلیے اتنی بات آسان تھی، آگے چلیے، کہتے ہیں اجر الکفر علی لسانہ بوعید حبس او قید کفر وبانت امرأته، اس نے کفر اپنی زبان پر جاری کر دیا قید و بند کی وعید کے سبب، یا پاؤں میں زنجیر اور بیڑیاں ڈالنے کی دھمکی کے سبب، کہ تم اگر یہ کفریہ جملہ نہیں بولتے تو تم کو جیل میں ڈال دیں گے، یا تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، تو ایسی دھمکی اگر دیا اس نے تو یہ اکراہ ہے
لیکن یہ اقرا ایسا اقرا نہیں ہے جو قول پر بھی مؤثر ہو، صرف عمل پر مؤثر ہوگا، ہے نا؟ اور اس نے کہہ دیا، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اگر جان سے مارنے کی دھمکی دے دے تو اقوال و افعال دونوں پہ مؤثر ہے، تو کلمہ کفر جاری بھی کر دے اگر زبان سے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قید و بند کی دھمکی دی ہے کہ اگر تم کلمہ کفر نہیں بولتے تو ہم تمہیں قید کر دیں گے، تو یہ اقرار کافی نہیں ہے، مؤثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر قید و بند سے بچنے کے لیے اس نے کفریہ جملہ بول دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جان سے مارنے کی دھمکی ہوتی کفریہ جملہ بولنے پر کے لیے تو بولتا تو کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کفریہ جملہ بولنا اس وقت یہ مانا جاتا کہ اس نے اپنی جان بچائی ہے، کفریہ جملہ نہیں بولا ہے بلکہ جان بچائی، جان بچانا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ کہ اس کو کہا گیا تھا پاؤں میں زنجیر ڈال دیں گے، بیڑیاں ڈال دیں گے یا قید کر دیں گے، تو جان تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے؟ تو جان تو بچایا نہیں، اپنی آزادی کو باقی رکھ رہا ہے وہ، اپنی، اور وہ بھی کس چیز سے؟ کفریہ جملے سے۔ کوئی معمولی چیز ہوتی تو چلو بھائی، کفریہ جملے سے وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہہ رہے ہیں کہ کفر وبانت امرتو، جب کافر ہو گیا تو اس کی بیوی جو ہے وہ بائنہ ہو جائے گی، ختم۔ آگے کہتے ہیں اکرہ بالقتل علی القطع لم یسعہ، کسی شخص کو قتل کی دھمکی دی گئی کاٹنے پر کہ تم فلاں کا ہاتھ کاٹو ورنہ تم کو مار ڈالیں گے، تم اپنے بیٹے کو، بیوی کو گلا کاٹو، فلاں کو جو ہے ہاتھ کاٹو، فلاں کا پاؤں کاٹو، نہیں کاٹو گے تو تم کو مار ڈالیں گے، تو اسے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ درء الفاسد بالفاسد والا معاملہ ہے، فاسد کے ذریعے فاسد کو دور کرنا، یہ تو اس کی کہاں اجازت ہے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ تم کو جان سے مار ڈالیں گے اگر تم کلمہ کفر نہیں بولتے تو اس کی اجازت ہوتی، اور یہ کہنا کہ تم کو جان سے مار ڈالیں گے اگر فلاں کو قتل نہیں کرے تو اس کا قتل کرنا اس کا قتل کرنا برابر ہوا، تو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے قتل کو بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کر دے۔ فاسد کے ذریعے فاسد کا جو ہے نا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، عموماً بعض جگہ پہ ہے جہاں پہ فساد باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ سب چیزیں قبیل عین ہی ہیں، قتل کر دینا، عضو تلف کر دینا، تو یہ کبھی جائز نہیں ہے۔ بات ہوتی شراب کی اور خنزیر مردار کے گوشت کی تو اس کی بات الگ ہوتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اکرہ بالقتل علی القطع لم یسعہ، اکرہ المحرم علی قتل صید فابى حتى قتل کان ماجورا، محرم نے یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، اس کو اگر مجبور کیا گیا کہ کسی شکار کو مارے، شکار کرے، اس نے انکار کر دیا، اچھا حتی قتل، ٹھیک ہے، حتی قتل، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا گیا، کانا ماجورن، تو اسے ثواب ملے گا۔ یہ بات میں نے بتائی تھی آپ کو نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قبیح ہیں کہ ان کی قباحت زائل نہیں ہو سکتی، تو ایک چیز کو بچانے کے لیے دوسری قبیح کا ارتکاب کریں گے تو کیا فائدہ ہوا؟ تو حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے نا، اور حرم کے علاقے میں بھی شکار کرنا حرام ہے۔ تو محرم کو حالت احرام میں مجبور کیا گیا کہ شکار کو قتل کرے، اور چونکہ وہ حرام ہے تو اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ خود قتل کر دیا گیا، تو اس پر ثواب ملے گا اسے، اس پر
ثواب ملے گا۔ اب اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ قتل صید جو ہے یہ قتل نفس کے درجے میں ہے۔ جی قتل، ہاں، شکار کو قتل کرنا، شکار مارنا، شکار کرنا، یہ جو ہے قتل نفس کے درجے میں ہے۔ ایسے ہی جیسے اوپر کہا کہ کسی کو دھمکی دی کہ تم کو مار ڈالیں گے اگر تم فلاں کا ہاتھ نہیں کاٹتے، تو ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مار ڈالا جائے اور پھر بھی دوسرے کا ہاتھ نہ کاٹے تو معذور ہوگا۔ زید کو کہا گیا کہ تم بکر کو قتل کرو ورنہ تم کو مار ڈالیں گے، تو اسے جائز نہیں ہے کہ وہ بکر کو قتل کرے، اور خود مارا جائے تو معذور ہوگا، کیونکہ یہ درء الفاسد بالفاسد والی بات ہے۔ کیوں؟ ایک پہلے سے جو فساد کی بات ہو رہی وہی رہے، کیوں دوسرے کو، ایک فاسد کو دوسرے فاسد پہ ترجیح دی جائے؟ تو اسے حق نہیں ہے کہ کسی کو مارے، خود شکار ہو گیا ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے، تو معذور ہوگا۔ تو اسی طرح سے محرم کو کہا گیا کہ تم صید کو قتل کرو ورنہ تم کو مار ڈالیں گے، تو صید کو قتل کرنے سے اجتناب کرے اور یہاں تک کہ مارا جائے تو معذور ہوگا، گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چیز جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ قتل صید حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہتے ہیں اکرہا علی العفو عن دم العمد لم یضمن المکرہ، وہ مجبور کیا گیا دم عمد سے معاف کرنے پر، یعنی اپنا اپنا مائک آپ لوگ بند کریے۔ اس کا کھل گیا ہے۔ تو زید نے کسی کو قتل کر دیا ہے نا، بکر کو قتل کر دیا، تو زید کے گھر والے بکر کے ورثاء کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم اس دم عمد کو معاف کر دو، اس دم عمد کو قصاص ہے اصل میں۔ زید نے بکر کو قتل کر دیا، تو زید جو ہے وہ بکر کے وارثین کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دم عمد کو معاف کر دو، کیونکہ ان لوگوں کو حق حاصل ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کریں زید کو، تو اس نے یا اس کے متعلقین نے مجبور کیا مقتول کے ورثاء کو یا اولیاء کو کہ معاف کر دیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ جس نے مجبور کیا ہے لم یضمن المکرہ، وہ مکرہ ضامن نہیں ہوگا۔ اگر مجبور کیا گیا تو دیت کی بات ہوتی ہے نا، تو دیت دے گا یہ جو معاف کرے گا، تو جس نے مجبور کیا ہے وہ ضامن نہیں ہے، وہی کہ لم یضمن المکرہ، مکرہ، ہاں اس نے مجبور کیا۔ بہت سارے معاملات میں مکرہ ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ضامن نہیں ہوگا۔ اب اس کی وجہ غور کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ دم عمد کو معاف کرنے کو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے، تو کسی نے مجبور کیا تو مشروع ہی پہ تو مجبور کیا ہے، بہتر بھی قرار دیا ہے۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں اکرہ علی الاعتاق فلہ تضمین المکرہ، آزاد کرنے پر مجبور کیا گیا تو جو مکرہ ہے وہ مکرے کو ضامن قرار دے سکتا ہے۔ زید اپنے غلام کا مالک ہے اور بکر نے اسے کہا کہ تم اپنا غلام آزاد کر دو ورنہ جان سے مار ڈالوں گا، تو جان بچانے کے لیے زید نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تو زید اپنے غلام جس کو آزاد کیا ہے اس کی قیمت بکر سے یعنی مکرے سے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکراہ کے باوجود آزاد کرنا یہ نافذ ہو جاتا ہے، یہ بتایا تھا نا۔
بہت سارے تصرفات نہیں ہوتے لیکن یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. فَلَهُ تَضْمِینُ الْمُکْرِہ، تو مکرے کو ضامن بنا سکتا ہے. کون؟ مکرہ، کہ تم پیسے دو گے. إِلَّا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى شِرَاءِ مَن يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالْقَرَابَةِ، مگر جبکہ اس معتق مالک غلام کو مجبور کیا گیا ہو آزاد کرنے پر نہیں، بلکہ ایسے غلام کو خریدنے پر کہ جو آزاد ہو جاتا یا تو یمین کی وجہ سے اور یا پھر قرابت کی وجہ سے. زید نے بکر کو کہا کہ تم اپنے جان کی امان چاہتے ہو تو فلاں غلام کو خرید لو، ورنہ پھر تمہاری جان کے لالے پڑے ہوئے. فلاں غلام کو خرید لو. تو جس غلام کے خریدنے پر اسے مجبور کیا گیا وہ غلام بکر کا قریبی تھا، اولو الارحام میں تھا. تو یہ تو حدیث پاک معلوم ہے آپ کو کہ من ملک ذا رحم محرم وثق علیہ، تو اس کا بھائی ہے وہ، اس کا بیٹا ہے وہ، باپ ہے وہ. تو جیسی بکر اس کو خریدے گا وہ فوراً کیا ہوگا؟ تو اس نے اس کو اکراہ کیا اس کے خریدنے پر کہ جس سے قرابت کی وجہ سے وہ آزاد ہو جائے. یا پھر بکر نے قسم کھا لی تھی ہیں، یا تعلیق کر دی کہ جب میں تمہارا مالک ہوں گا تم آزاد. وہ اس کا کوئی قریبی نہیں ہے، وہ غلام بکر کا قریبی نہیں ہے، وہ غیر ہے، لیکن تعلیق کی تھی اس نے، یمین کر لی تھی کہ جب کبھی میں تمہارا مالک تو تم آزاد. اور زید نے اسی بات کا مکلف کر دیا، اس کو اقرار کر دیا کہ تم اس غلام کو خرید لو. اور یہ پہلے کہہ چکا تھا کہ جب بھی خریدوں گا وہ آزاد. تو یہ اس نے آزادی پر مجبور کیا نا. تو جہاں پر جو ہے اعتاق پر مجبور کرتے ہیں تو مکرہ ضامن ہوتا ہے، اور سبب اعتاق پر مجبور کریں تو ضامن نہیں ہے. جی، اعتاق پر مجبور کیا تو اور سبب، وہی تو کہہ رہے ہیں الا اذا اکرہ علی شراء من یعتق علیہ بالیمین، مگر کہ اس نے مجبور کیا خریدنے پر اس غلام کو جو کہ اس پر آزاد ہو جائے، یمین کی وجہ سے یا قرابت کی وجہ سے مجبور کیا اور اس نے خرید لیا، اس کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا، تو یہ ضامن، کیونکہ یہ آزادی پر اکراہ نہیں ہے، ہاں یہ کسی اور چیز پر اکراہ ہے، تو اس لیے ضامن نہیں. بات ہو گئی. آگے چلیے کہتے ہیں وَإِذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُكْرَهِ، اذا تصرف المشتری من المکرہ فإنه يفسق تصرف. مشتری مکرہ سے خریدنے والا جب تصرف کرے گا تو اس کے تصرفات نافذ نہیں ہوں گے. یہ بات پہلے بھی ہو چکی تھی. کچھ تصرفات نافذ ہو جاتے ہیں لیکن عموماً تصرفات نافذ نہیں ہوتے، برخلاف بیع فاسد والے میں کہ اس کے تصرفات نافذ ہوتے ہیں نا مشتری پہ. تو جو مکرہ سے خریدے گا تو وہ خریدار جب تصرف کرے گا تو اس کے تصرفات فسخ ہو جائیں گے. من بیانیہ، کون سے تصرفات؟ کتابت ہے، اجارہ ہے، یہ سب چیزیں کہ وہ اگر مکاتب بنا دے غلام کو یا اجارے پہ دے دے تو یہ اجارہ درست نہیں ہے، مکاتب بنانا درست نہیں ہے. اب اس سے استثناء ہے الا التدبیر والاستیلاد والاعتاق، مگر یہ سب چیزیں کہ تصرف میں اگر وہ مدبر بنائے، ام الولد بنائے یا آزاد کر دے تو یہ نافذ ہے، کیونکہ آزادی جو ہے نا یہ مرغوب فی ہے نا، اس پر شریعت نے تحریض کی ہے. تو جہاں جہاں گنجائش نکلتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ شریعت اسے نافذ کر دیتی ہے. یہ سب اس قسم کے تصرفات، تو مدبر بنا دینا، ام الولد بنا دینا یا آزاد کر دینا کسی بدل کے مقابل کے بغیر، تو یہ سب نافذ ہو جائیں گے مکرہ سے خریدار اگر یہ کام کرے. لیکن مکرہ سے خریدار اگر کچھ اور تصرف کرے تو وہ نافذ نہیں ہوں گے. بات ہو گئی. آگے چلیے کہتے ہیں اکرہ علی الطلاق وقع، طلاق پر اگر جبر کیا گیا، اکراہ کیا گیا اور اس نے طلاق دے دی تو یہ طلاق ہو جائے گی. الا اذا اکرہ علی التوکیل بہ فوکل، مگر جب کہ اسے طلاق دینے کے لیے کسی کو وکیل بنانے پر مجبور کیا گیا،
اور تب اس شوہر نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو، تو ایسی توکیل کے ذریعے اب وکیل نے طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق کے بیان میں آپ یہ بات پڑھ چکے تھے کہ حالت اکراہ والی طلاق ہو جاتی ہے، اکراہ میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ طلاق دو ورنہ جان سے مار ڈالیں گے، تو اس کے کہنے سے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے طلاق دی۔ اور یہ بھی بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ اکراہ والی طلاق اگر کتابت سے دے گا تو نہیں پڑے گی، نہیں لکھ کر کے دے گا تو، نہیں۔ اگر اکراہ ملجی ہے تو نہیں پڑے گی، زبان سے دے گا تو پڑ جائے گی۔ تو یہاں کہا اکرہ علی الطلاق وقع، طلاق پر وہ مجبور کیا گیا تو طلاق پڑ جائے گی۔ لکھ کر کے دے گا اگر اکراہ کی صورت میں تو نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ کسی نے اسے مجبور کیا کہ تم نہیں دیتے نہیں دو، لیکن تم فلاں کو وکیل بناؤ کہ تمہاری طرف سے تمہاری بیوی کو وہ طلاق دے دے، تو اس جبر کی وجہ سے اس نے فلاں کو وکیل بنا دیا ہیں، تو وکیل جب بنا دیا تو یہ واقع نہیں ہے۔ یہاں پہ حموی دیکھیے گا کہ اور اقوال ہیں کہ یہاں پر بھی واقع ہے۔ جی، اکرہ علی النکاح باکثر من مہر المثل وجب قدرہ وبطلت الزیادہ ولا رجوع علی المکرہ بشیء، مجبور کیا گیا نکاح کرنے پر مہر مثل سے زائد مہر پر، مہر مثل سے زائد مہر پر نکاح کرنے پر مجبور کیا گیا، تو یہ جبر نہیں چلے گا، مہر مثل پر ہی نکاح ہوگا۔ وجب قدرہ، مہر مثل کی مقدار ہی واجب ہوگی، ہے نا؟ جی اور اس پر جو اضافہ ہے مہر مثل پہ جو زیادت ہے وہ کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ اور مکرے سے کچھ رجوع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو زید کی بیٹی ہے ہیں یا بہن ہے، اس نے بکر کو مجبور کیا کہ تم میری بیٹی یا بہن سے نکاح کرو 1,00,000 روپے میں، مہر 1,00,000 رکھنا، اس سے کم مہر ہے تو خیریت نہیں ہے، تو اس نے اتنے مہر پہ نکاح کر لیا، تو مہر مثل ہی ثابت ہے بس۔ اور وہ لڑکی جس کا نکاح ہوا ہے وہ مہر مثل سے جو اضافی رقم ہے وہ اپنے بھائی یا باپ سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتی جس نے اکراہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہی کا ولا رجوع علی المکرہ بشیء، مکرے سے کچھ بھی لے نہیں سکتے، زیادت باطل ہے۔ اور مہر مثل پر سے زائد پر اگر مہر نکاح کرنے پر اکراہ ہوا تو بس مہر مثل واجب ہے، انتہا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔